حضرت فرماتے تھے ہمارا کھانا پینا جنت میں ہے. بولو جلدی. ہمارا کھانا پینا جنت میں ہے. جنتی عمل رات بتایا تھا آپ کو. کھاؤ گے پیو گے, ناشتہ تیار ہو رہا ہے آپ کے لیے, حلوہ تیار ہو رہا ہے, بے فکر رہو. ہمارا کھانا پینا, کبھی آپ کو جو یہاں بھوکا رکھیں گے جنت میں ہوگا کھانا پینا نہیں, یہاں بھی ہوگا کچھ تھوڑا بہت. ہمارا کھانا پینا کہاں ہے؟ بولو جلدی. جنت. یہ کیا کھانا؟ تھوڑا سا کھایا جی, پھر بھوک لگنے لگی, زیادہ کھا لیا تو الٹی لگ گئی, دست ہو گئے. یہ کیا کھانا ہے؟ مرچ زیادہ ہو گئی, میٹھا زیادہ ہو گیا, نمک کم ہو گیا, زیادہ ہو گیا, تو پریشانیاں ہیں یہاں. وہاں کوئی پریشانی نہیں جنت کے اندر. ایسا کھانا ایسا پینا کہ کھاتے ہی چلے جاؤ, پیتے ہی چلے جاؤ. اہل الجنتی یاکلون فیہا ویشربون. جنت والے جنت میں کھائیں گے پیئیں گے اور لا یبولون, پیشاب نہیں کریں. لا یتغوطون, پخانہ نہیں ہوگا. لا یکفلون, تھوک نہیں آئے گا. لا یمتفضون, نزلہ نہیں ہوگا. ٹنوٹن منومن کھا جائیں گے, کوئی پیشاب نہیں, کوئی پاخانہ نہیں. صحابہ نے کہا فما بال الطعام, کہ جی پھر اتنا جو کھانا کھائیں گے اس کا کیا ہوگا؟ یہاں تو دقت ہو جاتی ہے زیادہ کھانے سے. آپ نے فرمایا ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. پسینہ آئے گا, ورشن کرشل مشک, ایسا پسینہ ہوگا جو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا. یہاں تو پسینہ پریشان کر دیتے آدمی کو, وہاں پر پسینہ ایسا نہیں ہوگا. تو وہاں کھانا ہے ایسا. کھانا پینا کہاں ہے؟ جلدی بولو. جنت میں. کھانا پینا جنت میں ہے اور سونا قبر میں. سونا کہاں ہے؟ جلدی. سونا قبر میں ہے اور سننا کہاں ہے؟ شاملی مرکز میں ہے. سننا کہاں ہے؟ صبح کے بیان میں ہے. یہ ہے اصل سننا. مغرب بات تو کوئی بھی سن لے گا, عشاء بات تو فجر کے بعد, ظہر کے بعد تو کوئی بھی سن لے گا. اصل تو کب سننا ہے؟ اس وقت سننا ہے جب سب لوگ سو رہے ہیں غفلت کی چادر تان کر. آج جاؤ مسلمانوں کے محلے میں, سب سو رہے ہیں. جاؤ غیروں کے محلے میں, سب جاگ رہے ہیں. رات کو چلے جاؤ غیروں کے محلے میں, سب سو رہے ہیں. اور چلے جاؤ مسلمانوں کے محلے میں, سب جاگ رہے ہیں. ایک قاری صاحب نے کہا کہ جی یہاں بہت رونق ہے, لوگ 12 بجے تک 1 بجے تک رہتے ہیں. میں نے کہا یہ رونق نہیں ہے, نحوست ہے. یہ رات کو 12-1 بجے تک جاگیں گے اور صبح کو دیر تک سوئیں گے. شیطان ان کے کان میں پیشاب کرتے ہیں. حدیث میں ابو داؤد شریف میں, جو دیر تک سوتا ہے سورج نکلنے تک, تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. پیشاب کر دیتا ہے. جب شیطان کا پیشاب کان میں جائے گا تو تبلیغ والوں کی بات آئے گی سمجھ میں؟ بتاؤ, کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی دین کی, اسلام کی, کہ شیطان کا پیشاب ان کے کان میں پہنچ گیا, اور پہنچتا ہے ضرور. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت. تو اس لیے جاگنا ہے, جاگ لے. اخلاق کے سائے تلے مدتوں سوتا رہے گا, خاک کے سائے تلے. تو سونا ہمارا قبر میں ہے, اور بیان سننا, دین کا کام کرنا, وہ ہمارا زمین کے اوپر ہے. یہ ہے جاگنے کا زمانہ. اس میں جاگ کر سب نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن سے تبلیغ کو سمجھیں گے, حدیث سے تبلیغ کو سمجھیں گے. تو کہا بھائی چلو اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے تو دلی چلو, مرکز میں حضرت سے دعا کرا لو. لوگ آگے بہت سارے. حضرت نے سوچے جماعت میں آئے کہ ماشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے جماعت میں آ گئے, ہم جماعت میں لے, ہم نے دعا کے لیے آئے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے. فرمایا میاں جی تم نے کام خراب کر دیا. اور فرمایا میاں جی نے کہ اتنا ناراض ہوئے, شاید ہی کبھی اتنا ناراض ہوئے ہو زندگی میں میرے اوپر. فرمایا کہ تم نے میری طرف لوگوں کو کیوں بلایا؟ تمہیں تو اللہ کی طرف بلانا ہے, تمہیں تو آخرت کی طرف بلانا ہے, تمہیں تو دین کی نقل و حرکت چلت پھرت کے لیے لوگوں کو نکالنا ہے. تم نے میرے لیے کیوں ان کو بلایا کہ چلو وہاں چلو, حضرت جی سے مل لو, بزرگ سے مل لو؟ کہ نہیں, میں کچھ نہیں ہوں, اصل قرآن ہے, اصل حدیث ہے, اصل دین کی نقل و حرکت چلت پھرت ہے, اس کے لیے لوگوں کو تیار کرو. میں تو ابو چلا جاؤں گا. مولانا الیاس صاحب بیمار ہوئے, کانلا سے لوگ گئے پوچھنے, عیادت کرنے. حضرت نے فرمایا کیوں آئے؟ کہ جی آپ کی عیادت کے لیے. فرمایا میری فکر کر رہے ہیں, میں تو مٹی کا آدمی ہوں, مر جاؤں گا, چلے جاؤں گا. وہ دین جو عالم میں بلند ہونے کے لیے آیا ہے وہ مٹ رہا ہے, لوگوں کی زندگی سے نکل رہا ہے. ایک مٹی کے لیے تم اتنی دور کا سفر کرو, اور اتنا بڑا دین, اس کے لیے تمہارا کوئی سفر نہیں. تبلیغ کے لیے سفر کرو, دعوت کے لیے سفر کرو, قرآن کے لیے, حدیث کے لیے سفر کرو. میں کیا ہوں, آج ہوں, چلا جاؤں گا. میں کچھ نہیں ہوں. کام اصل ہے, قرآن اصل ہے, حدیث اصل ہے, صحابہ کی زندگی اصل ہے. تو قرآن اور حدیث
کے ذریعے ہم تبلیغ کو، دعوت کو سمجھ جائیں، اس لیے ہمیں اور تمہیں دوران تعلیم تبلیغ میں، دعوت میں لگنے کے لیے، جڑنے کے لیے، چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ کا ہر عمل وہ قرآن سے مستنبط ہے، وہ حدیث سے مستنبط ہے، وہ صحابہ کی زندگی سے مستنبط ہے۔ علامہ سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی دعوت کے شروع میں لکھا، فرمایا کہ قرآن سے، حدیث سے اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے قریب تر جو محنت ہے کائنات میں وہ تبلیغ کی ہے، وہ جماعت کی ہے، وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، چلت پھرت کی، یہ عام سادہ محنت ہے جو قرآن حدیث سے اور قرآن حدیث کے سمجھدار جو صحابہ تھے، انبیاء علیہ السلام تھے، ان سے ملتی جلتی سب سے زیادہ جو محنت ہے وہ یہ نقل و حرکت ہے، چلت پھرت ہے، جس کے لیے آپ کو کل سے یہاں جمع کیا ہے۔ اس لیے سب نیت کریں، ارادہ کریں کہ خوب محنت سے قرآن پڑھیں گے، خوب محنت سے حدیث پڑھیں گے، خوب محنت سے سیرت پر گہری نگاہ اپنی رکھیں گے، تاکہ قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے اس تبلیغ کو، دعوت کو ہم سمجھ لیں۔ قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے جو سمجھ لے گا وہ چلے گا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر جو چل رہے تھے، ان کے انتقال کے بعد وہ تبلیغ سے کنارہ ہو گئے۔ پھر بعض لوگ مولانا یوسف کو دیکھ کر چلنے لگے، ان کو اللہ نے بلا لیا تو پھر وہ بھی کنارے ہو گئے۔ بعض حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر چلنے لگے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا تو وہ بھی ایک طرف ہو گئے۔ جو لوگوں کو دیکھ کر چلتے ہیں وہ آخر تک نہیں چلتے، جو قرآن کو، حدیث کو دیکھ کر چلتے ہیں وہ آخر تک چلیں گے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، جو مدرسے میں پڑھتے تھے، مدائر العلوم میں، سہارنپور میں۔ کہاں پڑھتے تھے جلدی بتاؤ؟ اسکول میں، کالج میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا تو کہا میں اب پڑھوں گا قرآن حدیث۔ مدرسے میں گئے، مدائر العلوم میں، بڑی عمر تھی، انہوں نے کہا بھائی اتنے بڑے آدمی کو کون داخل کرے گا مدرسے میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ داخلہ نہیں کیا۔ کسی نے کہا بھائی گنگو جاؤ اور سفارش کراؤ، داخلہ ہو جائے گا۔ حضرت گنگو ہی کے عزیز آئے اور سفارش کی، کہا بھائی جب اس کو شرم نہیں آ رہی بیٹھتے ہوئے بچوں کے ساتھ تو تمہیں کیوں شرم آ رہی ہے اس کو داخل کرتے ہوئے، اس کا داخلہ کرو۔ تو وہ داخل ہو گیا مدرسے میں اور وہاں پڑھنے لگے۔ فرماتے تھے کہ میں نے دوران تعلیم پڑھنے کے زمانے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان کی بات سمجھا دی، تو اتنی سمجھی کہ پھر وہ عالم بھر میں پھرے، وہ بار بار مولانا کا ملفوظ سناتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب کہتے تھے کہ الیاس کی بات کو الیاس کی سمجھ کے مت لو، الیاس کہہ رہا ہے، الیاس کی بات کو نصوص پر پیش کرو، قرآن پر پیش کرو، حدیث پر پیش کرو، صحابہ کی زندگی پر پیش کرو۔ قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کی زندگی میں وہ بات مل جائے جو میں کہہ رہا ہوں تو اس پر عمل کرو، وہ بات نہ ملے تو میری بات کوئی بات نہیں ہے، اس کو ایک طرف کرو۔ نصوص پر غور کرو، قرآن پر، حدیث پر، صحابہ کی زندگی پر کیا کرو؟ غور کرو۔ تو مولانا فرماتے تھے میں نے اس اصول کو پکڑ لیا مضبوط، اور میں نے تبلیغ کو، دعوت کو قرآن سے سمجھنا شروع کیا، حدیث سے سمجھنا شروع کیا، اور اتنا قرآن سے، حدیث سے تبلیغ کو، دعوت کو میں سمجھ گیا، اللہ اکبر، کہ اگر، سنو دھیان سے، اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی قبر سے آ کر ہمیں یہ کہہ دیں کہ بھائی اس تبلیغ کو چھوڑ دو، اس دعوت کو چھوڑ دو، اس جماعت کے کام کو نہ کرو، تو ہم کہیں گے اس کام کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کام کو ہمیں کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اس کام کو قرآن سے سمجھ لیا ہے، اس کام کو حدیث سے سمجھ لیا ہے، اب ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں کسی بھی حالت میں۔ یہ کیا بات تھی کہ یہ دوران تعلیم ہی انہوں نے قرآن پر توجہ کی، حدیث پر توجہ